نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں اللہ کے فضل سے مجاہدین کے ساتھ فتح حاصل کی. 70 گرفتار ہو کر کے آئے، جس میں آپ کے چچا بھی تھے حضرت عباس. مشورہ یہ کیا گیا کیا کیا جائے ان کے ساتھ. تو حضرت عمر نے بہت سخت فیصلہ کیا تاکہ سب کی گردنیں ناپ دی جائیں، خلاص. اور وہ بھی ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی گردن مارے تاکہ پتہ چلے کہ اسلام اور ایمان یہ دنیا کی تمام رشتہ داریوں سے کہیں زیادہ عظیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی رحمت کے خلاف سمجھا، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین، اسے پسند نہیں فرمایا. حضرت ابو بکر کی رائے پسند فرمائی کہ اللہ کے رسول فدیہ دے کر کے چھوڑ دیا جائے. جانتے ہیں اس میں آپ کے داماد حضرت ابو العاص گرفتار ہو کر کے آئے تھے. جانتے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسے تھے، پیسے دے کر کے چھوڑا لے گئے اپنے قیدیوں کو. آپ کی بیٹی زینب، بڑی بیٹی، انہوں نے اپنا ایک ہار بھیجا جسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، آپ کی بیوی نے، ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا. تو بیٹی نے فدیے میں وہ ہار بھیجا کہ ابا کو دے دینا، اس کے بدلے میں میرے شوہر کو چھوڑ دے. تو جب وہ ہار نبی کے پاس آیا تو آپ ہار دیکھتے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرنے لگے، یاد آ گئی. اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم لوگ کہو تو میں ابو العاص کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں، اس ہار کی ضرورت نہیں مجھے. کہا کہ اللہ کے رسول جیسا مناسب سمجھو. تو اس میں آپ کے داماد بھی آئے تھے ابو العاص، اس وقت ایمان نہیں لائے، بعد میں ایمان لے کر آئے. کہا کہ اللہ کے رسول میں ایمان لا سکتا تھا یہاں، مگر اس وجہ سے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ڈر کر کے ایمان لے آیا ہوں، آپ نے چھوڑ دیا، اس کے بعد اب ایمان لے کر کے آتا ہوں. یہ تھے یہ آپ کے داماد حضرت ابو العاص. فدیہ دے کر کے چھوڑ دیا جائے، یہ فیصلہ ہوا تھا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اچھا، حضرت عمر کو جو فیصلہ تھا وہی اللہ چاہتا تھا کہ سب کی گردن مار دی جائیں، اس لیے کہ ہتھیار اصل نہیں ہوتے، ہتھیار اٹھانے والے ہاتھ اصل ہوتے ہیں. ہاتھ ہی کاٹ دو نا، ہتھیار کیا کرے گا. لیکن حضرت ابو بکر کے مشورے پر آپ نے کہا کہ سب کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. اللہ کو یہ پسند نہیں تھا